بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا۔ ناظرین محترم، حدیث شناسی میں کتاب عقل و جہل میں صفات علماء کے حوالے سے سلسلہ گفتگو ہے، حدیث اس حوالے سے مربوط ہیں۔ استاد محترم امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث ہے کہ امام فرماتے ہیں ان من علامات الفقیہ الحلم والصمت، کہ فقیہ کی علامات میں سے ایک حلم ہے اور ایک خاموشی ہے۔ تو یعنی اگر حلم نہ ہو تو کیا انسان فقیہ نہیں بنتا ہے؟ اگر خاموشی سے مراد کون سی خاموشی یہاں پہ مراد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، علم سے پہلے ہمیں سمجھنا، علم کا لازمہ علم ہے، عاجزی انسان کے اندر انکساری۔ اول العلم معرفت الجبار، یعنی جو امام نے جہاں جس علم کا ذکر کیا اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی معرفت۔ جب انسان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی، اس چیز کے لیے کانسیپٹ اس کا کلیئر ہو جائے گا، وہ یقین کی منزل پر آئے گا کہ الحمدللہ رب العالمین، اس کائنات میں کسی شے کے پاس کوئی کمال ذاتی نہیں، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے اس کا اصل مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو یہ یقین انسان کے اندر سے میں کو ختم کرتا ہے، اس کے اندر ایک عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ جتنا اس یقین کے اندر اضافہ ہوتا ہے اتنا انسان کی عاجزی اور انکساری میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ علم کا لازمہ علم ہے، اور جہالت کا لازمہ جو ہے وہ تکبر، کبریائی، خود پسندی، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ خود اپنے اس پرابلم کے اندر ہو۔ اور اس کے بعد جیسے جیسے انسان کے اندر اگر انسان کے پاس جہالت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں ہے، تو جتنا انسان عمل کرے گا، علم حجاب اکبر ہے، اتنا انسان کے اندر وہ زیادہ تکبر پیدا ہوگا، زیادہ نماز شب، زیادہ عمر بجا لانا، زیادہ صدقات و خیرات کرنا، وہ چیز جو ہے وہ اور انسان اس کو پھر بیان کرتا ہے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ جب مومن جو ہے وہ نیکی کرتا ہے اور بھول جاتا ہے، اسے چھپاتا ہے، اور منافق کی علامت جو ہے عمل وہی کرتا ہے وہی، لیکن اس کو لوگوں کے درمیان بیان کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو پتہ لگے کہ میں بہت نیک آدمی ہوں۔ یہ بنیادی طور پہ ایک مسئلہ ہے۔ اور خاموشی جو ہے وہ ایک بہترین چیز ہے، جس کے ائمہ علیہ السلام نے بہت سارے خاموشی، یعنی انسان جو ہے اس غور و فکر کا موقع فراہم کرتی ہے انسان کو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں انسان کی زبان جو ہے وہ اشتباہات سے اپنے آپ کو بچانے میں انسان کامیاب ہوتا ہے۔ صرف وہ اس وقت کلام کرتا ہے جس وقت کو اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے انسان کے لیے، کہ اللہ کے دین کا دفاع کرنا ہے یا اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے۔ تو اگلے حدیث میں ہے کہ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے حوارین سے کہا کہ میری ایک حاجت ہے، اسے پورا کرو۔ انہوں نے کہا کہ ہم حاضر ہیں۔ تو آپ نے تمام حوارین کے پیر دھوئے، تو انہوں نے بہرحال اس چیز کو قبول کے پہلے وہ وعدہ کر چکے تھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم اس چیز کے زیادہ حقدار تھے، ہم آپ کی خدمت کریں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ عاجزی اور تواضع کے لیے ہے۔ پھر حکمت بیان کی، کہا بالتواضع تعمر الحکمہ، کہ تواضع کے نتیجے سے میں حکمت حاصل ہوتی انسان کے لیے۔ پھر مثال دی کہ جس طرح ہموار زمین میں نباتات اگتی ہے نہ کہ پہاڑ پر، اسی طرح انسان جب متواضع ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کے دل میں حکمت پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر حکمت پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر سے صفات حسنہ اس وجود کے اندر سے جنم لیتی ہیں، اس کے کردار سے گرد و پیش جو ہے وہ روشن ہوتا ہے، اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچنا شروع کرتا ہے اس چیز کے لیے۔ یہ ایک بہترین مثال ہے انسانی زندگی کے اندر اس حوالے سے، کہ جو ہمارے امام علیہ السلام کو جو فرمان گرامی ہے کہ یعنی جو ہمیشہ عاجزی اختیار کرو، اپنے آپ کو برتر نہ سمجھو۔ برتری جو ہے، یہ جو ردا ہے، برتری کی کبریائی کی صرف اللہ کو زیبا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو اپنے سے بڑے ہیں ان کو اپنے سے بہتر اس لیے سمجھو، یعنی ان کو بہتر سمجھو، اپنے آپ کو کم تر سمجھو، کہ وہ اس لیے کوئی نیکیوں میں تم سے آگے ہیں۔ جو تم سے چھوٹے ہیں ان کو اپنے سے بہتر اس لیے سمجھو کہ وہ گناہوں میں تم سے پیچھے ہیں، اور جو اپنے ایک برابر کے ہیں ان کو اپنے سے بہتر اس لیے سمجھو کہ وہ اپنے اعمال کے بارے میں، اپنے گناہوں کے بارے میں تو تمہیں معلوم ہے، آگاہی ہے، معلوم نہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا رتبہ مقام کیا ہے۔ یعنی خلاصہ جو امام علیہ السلام کے فرمان کا، یا حضرت کے اس فرمان کا، کہ یعنی انسان کو عاجزی اختیار کرنی چاہیے، اور اس کے نتیجے میں حکمت قلب انسان کے اندر جنم لیتی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے خود ہمیشہ اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے۔ اگر اس نے نصیحت کرنی ہے تو لوگوں کو نصیحت کرنے سے پہلے اپنے نفس کو نصیحت کرے، اور لوگوں کو اگر پیغام دینا ہے تو زیادہ تقریریں کرنے سے بہتر ہوتا ہے کہ انسان اپنے کردار سے لوگ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائے، اور پھر اس کے بعد جب ضرورت محسوس کرے کہ قول کے ذریعے، تو پھر اپنا زبان استعمال کرے اور قول کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچائے۔
تو ناظرین محترم، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تواضع سے دل میں حکمت پیدا ہوتی ہے، کہ جس طرح ہموار زمین میں نباتات اگتی ہے، تو علامہ اقبال نے اپنے شعر میں اس کو یوں پیش کیا، مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، یہ دانہ خاک میں مل کے گلے گلزار بنتا ہے۔